آج ہم پھر یہاں پر اسلام آباد کچہری میں جمع ہیں جی. یہ جعلی مقدمے جو لگے ہوئے ہیں، لیکن کل ساری قوم نے دیکھا ہے کہ جتنے مرضی مقدمے بنائیں، جتنی مرضی حکومتی تشدد استعمال کرنے کی کوشش کریں، جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ طاقت کے استعمال سے ملک بند کیا جا سکتا ہے، ملک چلایا نہیں جا سکتا. اور پاکستان کے عوام نے کل پھر ثابت کیا کہ ان کا جو جوش اور جذبہ ہے، جو پاکستان کی قوم نے فیصلہ کیا ہے کہ حقیقی آزادی جب تک نہیں ملے گی اس وقت تک اپنی جد و جہد نہیں رکے گی، وہ انہوں نے کل پھر ثابت کر دیا ہے. یہ حکومت جو پہلے اگر کسی کے ذہن میں کوئی ابہام تھا کہ یہ ساری سازش کس لیے تھی، تو وہ خرم دستگیر کی زبان سے انہوں نے اب حقیقت سن لی ہے، تو اب تو کسی کے پاس کوئی ابہام نہیں رہ گیا ہے. انہوں نے خود ہی صاف کہہ دیا ہے کہ جی یہ ساری تحریک عدم اعتماد کی سازش جو تھی یہ اپنے انہوں نے کرپشن کیسز سے بچنے کے لیے کی. اور اس کے بعد دیکھ بھی لیا قوم نے کہ جس وقت قوم کی ریلیف کی ضرورت کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور IMF ہمارے سر کے اوپر سوار ہے اور عالمی منڈیوں کے اندر کیا کیا ہو گیا. لیکن وہی حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے کس تیزی سے کام کر رہی ہے. نیب کا قانون بننے کے لیے جا رہا ہے جس کے اندر تمام PDM کے لیڈر جو ہیں ان کے چن کے کیسز جو ہیں وہ معاف کرائے جا رہے ہیں. اور اس ایک قانون کے ذریعے 1200 ارب روپے کا قوم کی لوٹی ہوئی دولت کے کیسز جو ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ 1200 ارب روپے بہت کافی تھے. حکومت اس سے پیٹرول کے اوپر، ڈیزل کے اوپر، بجلی کے اوپر، گھی کے اوپر، چینی کے اوپر، آٹے کے اوپر سب پہ ریلیف دے سکتی تھی. لیکن انہوں نے قوم کو ریلیف دینے کے بجائے اپنے آپ کو ریلیف دینا جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ بہتر سمجھا، کیونکہ یہ ان کو بھی پتا ہے کہ ووٹوں سے عوام کے تو وہ آئے نہیں حکومت کے اندر، تو انہوں نے خوش رکھنا ہے اپنے بیرونی آقاؤں کو. ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ عوام ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. خود ہی ہمارے یہیں کے اسلام آباد کے ان کے ایک لیڈر ہیں جو بول چکے ہیں، ساری قوم کو بتا چکے ہیں کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بازار میں جانے سے پہلے، عوام میں جانے سے پہلے گن مین ساتھ رکھنے پڑتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے عوام میں ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک تاریخی جدوجہد ہو رہی ہے عمران خان کی کپتانی کے اندر، پوری قوم جس طریقے سے نکلی ہوئی ہے، انشاءاللہ جلد پاکستان کو حقیقی آزادی ملے گی. دیکھیے آج اس اعتبار سے ایک عام دن ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی فوجی ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اتنے مقدمات نہیں بنے جو صرف اسلام آباد کے اندر مختلف تھانوں کے اندر 62 FIRوں کے اندر 2500 سے زیادہ معلوم اور نامعلوم لوگوں کو رکھا گیا. 62 FIR ہیں. ان میں ہم نے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنا موقف پیش کیا تھا 25 کو. اس کے بعد ہم عدالت میں آئے. ہم رول آف لاء پہ یقین رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اسی لیے ہم نے عدالت سے ضمانت کا ریلیف لیا ہے. اس کے بعد میں یہ بات بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں صرف ایک گروپ ہے جو رول آف لاء پہ یقین نہیں رکھتا، وہ NRO پہ یقین رکھنے والے ہیں. اور ان کے ایک وزیر نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ ترتیب جو غلط ہو رہی تھی نا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا پہلے مداخلت ہوئی یا سازش ہوئی. اس نے صاف کہا ہے پہلے نوازش ہوئی، پھر مداخلت ہوئی اور ساتھ ہی سازش ہوئی. بات اس نے بڑی کلیئر کر دی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو اور گھرانوں کو اور عفت مآب خواتین کو، بچیوں کو، نیند کے کپڑوں میں، نائٹ گاؤنز میں بچوں کو، ان کو اٹھا کے ان کو ہراساں کیا گیا تھا. پاکستان میں یہ ایک فاشسٹ حکومت آئی ہے پہلی دفعہ، اور یہ حکومت بیرونی ایجنڈا 3 طرح سے پورا کرنا چاہتی ہے. ایک تو یہ کہ اپنے مقدمات یہ ختم کرانا چاہتے ہیں، اور جو وہ قانون لے کے آئے ہیں اس کو بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں انشاءاللہ العزیز جب تک یہ لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک بھی، اور جب یہ اقتدار سے اپنی اصلی جگہ جیل میں پہنچیں گے اس وقت تک بھی، NRO کسی صورت میں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور عمران خان کی جو جد و جہد ہے اس کا اگلا مرحلہ، رات کو آپ نے دیکھا قوم بھرپور طریقے سے سڑکوں پہ نکلی ہے. خوف کی زنجیر ٹوٹی ہوئی ہے. پہلے ہی کسی کو خوف نہیں تھا. یہ زنجیر توڑنے کے لیے بہت جلد ایک بڑا انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے وفاقی دارالحکومت کے اندر اقدام اور جو ہے وہ کریں گے. عمران خان اس کا اعلان کریں گے. میں 2 باتیں یہاں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس طرح سے بار ایسوسیشنز ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اسلام آباد بار ایسوسیشن خاص طور پہ اور باقی بار ایسوسیشنز، ان کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے. اور وہ کارکن جو ڈٹے رہے، جو پیچھے نہیں ہٹے، وہ کارکن جو جیلوں سے نہیں ڈرے، وہ کارکن جنہوں نے
ہتھکڑی کو جمہوریت کا حسن سمجھا اس دور میں جمہوریت لانے والوں کا، ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ہماری ILF کے وکلاء کو. اور جو انصاف لائرز فورم کے وکلاء ہیں، انہوں نے اسلام آباد کے اندر ایک علیحدہ سے ریکارڈ بنایا، لاہور میں علیحدہ سے ریکارڈ بنایا، اور باقی جگہ پہ بھی ان کو ہم شاباش بھی دیتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ان کے لیے اچھا وقت ہے، بہت اچھا وقت ہے، وہ اپنی اس جد و جہد کو اور نکھار سکتے ہیں. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے سری لنکا کے راستے پہ ڈالے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں آج پاکستان میں وہ مہنگائی ہے جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی. اس کے خلاف ہماری جد و جہد پایہ تکمیل کو پہنچنے والی ہے. انشاءاللہ العزیز حکومت گھر جائے گی، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ امپورٹڈ حکومت عوام کو ریلیف دینے نہیں، اپنے آپ کو ریلیف دینے اور عوام کو تکلیف دینے آئی ہے. یہ امپورٹڈ حکومت جتنے حربے استعمال کر لے، پاکستان کے شہریوں کا جذبہ اتنا بلند ہو رہا ہے. کل رات کو آپ نے مناظر دیکھے پورے ملک کے، اور بیرون ملک پاکستانی بھی نکلے ہیں. اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم حقیقی آزادی حاصل کریں گے.